الرحيم إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوست، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جس دین سے نوازا ہے اور جس دین پر نسبت عطا فرمائی ہے، اس دین کے اندر سب سے پہلی وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے جو نازل کی گئی ہے وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی وحی، اس میں سبق دیا جا رہا ہے قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کو اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو پڑھنے کا۔ اس سے اس امت کے اندر، اسلام کے اندر تعلیم کی اہمیت کو اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے۔ اسلام میں تعلیم کی کتنی اہمیت ہے کہ اس کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ سب سے پہلے وحی کے اندر پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کسی اور حکم نہیں، بہت سارے احکام ہیں لیکن سب سے پہلا حکم ہے پڑھنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر تعلیم کی فضیلت پر جس انداز سے روشنی ڈالی ہے اور جن مثالوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی اہمیت کو واضح کیا ہے، وہ ہم سب کے لیے نمونہ اور قابل عمل ہے۔ اور تھوڑی سی اگر توجہ ہو جائے تو اس امت میں کوئی فرد ایسا باقی نہ رہے جس کا تعلق جہالت سے ہو، جو مسلمان بن کر اسلام کے حالت میں مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو کر وہ جاہل رہے۔ تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یعنی جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے اور حج فرض ہے، اسی طریقے سے اتنے علم دین کا حاصل کرنا جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، اس امت کے ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جیسے نماز نہ پڑھنے کا سوال ہوگا قیامت کے دن، اور زکوٰۃ صاحب نصاب زکوٰۃ نہیں دی تو اس کا حساب ہوگا، اور صاحب حیثیت اور حج نہیں کیا تو اس کا حساب ہوگا اور نہ کرنے پر مواخذہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اتنے علم کے حاصل نہ کرنے کا بھی کل قیامت کے دن سوال ہوگا، اور اگر اس کو حاصل نہیں کیا تو مواخذہ ہوگا۔ فرض ہے اتنا علم دین کا حاصل کرنا۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو بیان کرتے فرمایا اطلبوا العلم ولو كان بالصين، کہ تم علم دین کو حاصل کرو اگرچہ تمہیں اس کے لیے ملک چین جانا پڑے۔ یعنی دوری کو بتایا کہ اگر تمہیں اتنا دور جا کر بھی علم دین کو حاصل کرنا پڑے تو تم اس کے لیے اتنا لمبا سفر کرو، اور اس کے لیے جتنی مشقت اور تکلیفیں اور مجاہدے تمہیں برداشت کرنا پڑے تم اسے کرو، لیکن تم علم دین کو حاصل کرو۔ علم کی اہمیت کو اللہ کے نبی نے اجاگر کیا اس انداز سے۔ میرے عزیز و بھائیو، دوستو، بزرگوں، مسلمان کا جہالت کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ مسلمان کا اور جہالت کا دنیا میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اسلام کا اور جہالت کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اسلام تو آیا ہی ہے روشنی کو پھیلانے کے لیے، اسلام تو آیا ہی ہے اجالوں کو پھیلانے کے لیے۔ جہالت تو ایک اندھیرا ہے، جہالت تو ایک تاریکی ہے، اور علم ایک روشنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علم نور، علم ایک روشنی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے علم کا حاصل کیا تو وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئے، اور وہ جو ان پڑھ تھے اور جو جاہل تھے، جن کے زمانے کا لقب زمانے جاہلیت تھا اور جنہیں جہلائے عرب کہا جاتا تھا، اللہ رب العزت نے اس علم نبوی کی بدولت ان کے لقب کو اور ان کے زمانے کو دونوں کو ہی بدل دیا۔ ان کے زمانے کو تو خیر القرون بنا دیا، فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ زمانے کو تو خیر القرون بنا دیا، اور جنہوں نے علم کو حاصل کیا انہیں اللہ نے سارے عالم کے انسانوں کا امام ہدایت بنا دیا، ہدایت کا چراغ بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں،
جنہیں جہلاء عرب کہا جاتا تھا، جن کے زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے یہ فرما رہے اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی اقتدا، جس کی بھی پیروی کر لو گے تم ہدایت پالو گے۔ سوچ کیسے ہوا یہ ساری تبدیلی آئی علم کے آنے پر، ایسے آنے پر کہ انہوں نے علم سے اپنا رشتہ جوڑا، اللہ رب العزت نے انہیں تاریکیوں سے نکال کر امام ہدایت کا چراغ اور امام بنا دیا۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اس لیے علم کو پکڑنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنی برادری کو، اپنے محلے کو اور سارے عالم کو علم سے روشن کرنا ہے۔ دوسری مثال یوں سمجھے، علم ایک پارس ہے، پارس وہ پتھر کہلاتا ہے جسے کوئی پتھر چھو لے تو وہ سونا بن جاتا ہے، جسے کوئی پتھر چھو لے تو وہ سونا بن جاتا ہے، اسے پارس کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی علم ایک پارس ہے، جس قوم نے اسے پکڑا ہے، جس قوم نے اسے چھوا ہے، اس قوم کو اللہ رب العزت نے ذلت کے گھروں سے نکال کر عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دیا ہے۔ وہ قوم ذلت اور پسماندگی سے نکل کر عزت اور شرافت کے سب سے اونچے معیار پر فائز ہو گئی۔ اس زمانے وہ زمانہ تو ہمارے سامنے ہے، صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور وہ ہم سب پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں کیسے نوازا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آج موجودہ حالات میں دنیا کے جو حالات ہیں اور ساری دنیا کی جو خبریں ہمارے پاس ہیں، خود ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اندر، اس ملک کے سارے حالات، اس کے اندر رہنے والے تمام قوموں اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ وہ قومیں جنہیں شیڈول کاسٹ کہا جاتا تھا، جن کے علاقوں کو بیکورڈ کہا جاتا تھا، جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، جن کے سائے سے گزرنا بھی ایک نحوست اور منحوس سمجھا جاتا تھا، کوئی گوارا نہیں کرتا تھا، جب انہوں نے علم کو پکڑا، انہوں نے علم کو چھوا تو انہوں نے دنیا کے اندر عزتیں پائی، انہیں دنیا کے اندر کرسیاں اور عہدے نصیب ہوئے، اور وہ دنیا میں حاکم بن گئے۔ اس سے بنے کہ وہ جہالت سے نکل کر علم کی روشنی میں آ گئے۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اس لیے مسلمان کا اور جہالت کا کوئی جوڑ نہیں ہے دنیا میں، سب سے زیادہ اہمیت ہی اسلام کے اندر تعلیم کی دی گئی ہے۔ اور اس لیے اپنا محلے کا کوئی فرد ایسا نہ بچے جو جہالت کے ساتھ زندگی گزار دے یا جہالت میں مر جائے، یہ ہم سب کے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں معاشرہ محنت کے ذریعے سے تیار کیا تھا، اور علم کی فضیلت اور ان کی ترغیبوں سے اتنی طلب اور اتنی پیاس امت میں پیدا کر دی تھی کہ کوئی فرد صحابہ میں جاہل نہیں تھا۔ کتنا علم اللہ کے نبی چھوڑ کے گئے، روایت میں موجود ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آسمان میں کوئی پرندہ اڑتے ہوئے اپنا پر ہلاتا ہے، اس سے بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کوئی نہ کوئی علم ضرور یاد آ جاتا ہے۔ اتنے علم پر اللہ کے نبی چھوڑ کے گئے تھے، اور ایسی ترتیب علم کو سیکھنے کے لیے قائم کی تھی کہ اگر کوئی بزنس مین ہے یا کوئی تاجر ہے یا کاشتکار ہے یا کوئی مزدور ہے تو ایسا نہیں ہے وہ علم سے کورا ہے کہ وہ مزدور ہے تو مزدوری میں زندگی گزار رہا، علم سے واسطہ نہیں ہے، کوئی بزنس مین ہے تو بزنس میں زندگی گزار رہا، اس کا علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ صحابہ نے تجارت، تعلیم اور تبلیغ تینوں کو جمع کیا تھا۔ صحابہ میں ہر فرد تاجر بھی ہے اور مبلغ بھی ہے، اور جو ہے وہ دین اسلام کا داعی بھی ہے، معلم بھی ہے۔ روایت میں موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مدینہ سے دور اپنا مکان بنایا، اور ان کا وہاں پر کھیتی باڑی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پڑوسی جو تھا، اس پڑوسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بہترین قیمتی ارشادات امت کو جو ہے لوگوں کو سناتے ہیں، اور ہمارا مکان بہت دور اب ہو گیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے محروم ہو جائیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک دن ہمارے ساتھ کھیتی باڑی بھی ہے اور ہمارے ساتھ دوسری ضروریات بھی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں باری لگا لیتے ہیں، ایک دن تم اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو اور ایک دن میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا کروں گا، جو تم سنو اللہ کے نبی سے وہ آ کر مجھے سنانا، اور جس دن میری باری ہوگی میں اللہ کے نبی سے جو کچھ سنوں گا میں وہ آ کر تمہیں سناؤں گا۔ چنانچہ انداز سے باری مقرر ہوئی، اور ایک دن وہ جاتے اور ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے، کھیتی باڑی کا کام بھی ہوتا، کاشتکاری بھی ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو علم دیا جا رہا اس علم دین کو بھی حاصل کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس لیے ایسا نہیں ہے کہ علم صرف بچوں کے لیے ہے یا علم صرف جوانوں کے لیے ہے، بوڑھوں کے لیے نہیں ہے، علم سب کے لیے ہے، علم کی کوئی عمر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اطلبوا العلم من المهد الى اللحد، کہ علم دین حاصل کرو کہ ہمارا جس بچہ جس جھولے میں جھولتا ہے اس سے لے کر، اور قبر کا جو قبرستان جانے کا جو گہوارہ ہوتا ہے جس کے اندر جو جھولا ہوتا ہے جس میں میت کو لے جایا جاتا ہے، کہ موت تک یعنی پیدائش سے لے کر موت تک تم علم دین کو حاصل کرو۔ ایسا نہیں بچپن آئے تو علم، اس کے بعد جوان ہو گئے تو علم سے تعلق نہیں، بوڑھے ہو گئے تو علم سے تعلق نہیں،
روایت میں موجود ہے مدینہ منورہ کے اندر 70 انصاری صحابی ایسے تھے جو عشاء کی نماز کے بعد روزانہ ایک قاری کے پاس جا کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. دن بھر مزدوری کیا کرتے تھے، کاشتکاری کیا کرتے تھے اور دوسری ضروریات جو ضروری کام ان میں مشغول رہا کرتے تھے. اور رات میں عشاء کی نماز کے بعد 70 صحابہ، اندازہ لگاؤ، جو عمر رسیدہ ہیں، جوان ہیں، ان میں کچھ عمر رسیدہ ہیں، بوڑھے ہیں، وہ 70 صحابہ اللہ کے نزدیک صحابی کے پاس جا کر قرآن کا علم حاصل کیا. خدا کرے وہ ماحول اور مزاج ہمارے یہاں بھی بن جائے کہ بوڑھے بھی جو ہے اور جوان بھی اور بچے بھی وہ سب علم دین کو حاصل کرنے والے بنے. وقت سب کے پاس ہے، ایسا نہیں وقت نہیں ہے، وقت سب کے پاس ہے، لیکن وہ وقت ہمارا صحیح جگہ نہ لگنے کی وجہ سے غیر ضروری جگہوں پر اور غیر ضروری کاموں اور غیر ضروری باتوں میں وہ وقت سارا کا سارا ضائع اور برباد ہو جاتا ہے. تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس لیے ماحول بنانا ہے اپنے محلے میں، معاشرے میں، کہ ہمارے محلے کا، ہمارے معاشرے کا ہر فرد وہ علم سے جڑے. اور علم کیا ہے؟ علم وہ نہیں ہے میرے عزیزوں جو یونیورسٹیوں اور کالجز میں پڑھایا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم 3 چیزوں کا نام ہے. علم 3 چیزوں کا نام ہے. ایک قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جنہیں سنتیں اور کہا جاتا ہے، اور تیسری چیز خبر کے جو ہے، تیسری چیز جس چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا، یہ بھی علم ہے. ہر چیز کے بارے میں یہ کہنا میں جانتا ہوں یہ نہیں ہے، بلکہ جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے اور اس تعلق سے آپ سے کسی نے پوچھا آپ یہ کہہ دیں میں نہیں جانتا، یہ بھی علم ہے. رہی بات جو چیز یونیورسٹیوں میں کالجز میں پڑھائی جاتی ہے، اسکول میں پڑھائی جاتی ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ فن ہے، اور فن فانی ہے، وہ موت پر ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی معاملہ نہیں ہے اس کا. اور فن پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے تم BA کر لو، MA کر لو، MSc کر لو، سائنٹسٹ بن جاؤ، کوئی وعدہ نہیں ہم تمہیں دنیا میں عزتیں اور تمہیں دنیا میں جو ہے بلندی عطا فرما دیں گے اور آخرت میں تمہیں یہ دیں گے، کوئی وعدہ اللہ کا فن پر نہیں ہے. اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ سارے کے سارے اس علم نبوی پر ہیں جو علم نبوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ کے پاس سے لے کر آئے. وہ علم ہے جو قرآن کا علم ہے. مبارک ہے یہ بچے جنہوں نے قرآن پاک کا علم حاصل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے تعلق سے ایسے فضائل بیان فرمائے. اگر تھوڑا بھی یقین دل کے اندر اتر جاوے تو کوئی والدین اور کوئی جو ہے ماں باپ ایسا نہیں لے سکتا معاشرے میں جس میں یہ فکر نہ ہو کہ میری اولاد کسی نہ کسی طریقے سے حافظ بن جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اور اس کے استاد کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا حدیث پاک میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور اسے سکھائے. جو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے. بظاہر معمولی سے لگتے پڑھانے والا بھی جو ہے معمولی سا لگ رہا، پڑھنے والے بچے بھی نہ ان کے پاس اسٹینڈرڈ کلاسز ہیں، نہ بیٹھنے کا کوئی ہائی فائی ان کے پاس نظام ہے، چٹائیاں ہیں اس کی پاس سامنے رکھی ہوئی ہے، استاد جو ہے بغیر تکیے یا تکیے کے چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے بیٹھ کر بچہ قرآن پاک کو سنا رہا ہے. بظاہر دنیا والوں کی نگاہ میں ان کی کوئی ویلو نہیں ہے، نہ طالب علم کی کوئی ویلو ہے اور نہ کوئی استاد کی کوئی اہمیت ہے ان کی نگاہوں کے اندر. لیکن میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس خالق کائنات کی نگاہ میں اس کی کتنی اہمیت ہے اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیں. کسی انجینئر، کسی ڈاکٹر، کسی جو ہے دنیاوی فن کے پڑھانے اور پڑھانے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو وہ قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو پڑھانے والے استاد کے تعلق سے فرمایا دنیا میں سب سے بہتر ہے وہ لوگ جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں یا اسے پڑھاتے ہیں. یہ تو دنیا میں مقام ہے کس کا؟ حافظ قرآن کا. اور دنیا سے جانے کے بعد میدان حشر کے اندر اللہ پاک اس حفظ پر کیا دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حافظ قرآن اللہ کل قیامت کے دن جب سارا گراؤنڈ ساری قیامت تک آنے والی انسانیت سے بھرا ہوا ہوگا، جس میں اتنا بڑا مجمع ہوگا دنیا کا کوئی مجمع ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا سپر پاور اگر اتنا بڑا مجمع اگر جمع کرنا چاہے تو وہ ساری دولت خرچ کر کے بھی جمع نہیں کر سکتا. یہ جس میں ساری دنیا کے ڈاکٹرز بھی ہو، ساری دنیا کے انجینئرز بھی ہو، ساری دنیا کے حافظ بھی ہو، ساری دنیا کے قاری بھی ہو، ساری دنیا کے شیخ الحدیث بھی ہو، ساری دنیا کے مفسرین بھی ہو اور ساری دنیا کے محدثین بھی ہو، ساری دنیا کے بڑے بڑے حاکم اور بڑے بڑے وزراء، ساری دنیا کے عہدیدار موجود ہو، ایسا بڑا مجمع دنیا میں کوئی جمع کرنا چاہے تو وہ لاکھ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا. میدان حشر میں وہ مجمع ہوگا جس میں یہ سارے کے سارے جمع ہوں گے اور اس مجمع میں اللہ پاک کی طرف سے حافظ قرآن کو بلایا جائے گا.
وہ حافظ قرآن آئے گا اور پھر اللہ پاک اس سے فرمائیں گے اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، اور تیرا آخری مقام اور مرتبہ وہی ہے جہاں تو قرآن پاک کی آخری آیت کو ختم کر لے. میرے عزیز دوست بزرگوں، یہ وہ اعزاز ہے جس اعزاز کا اگر دل میں یقین آ جائے یا اس خوشی کو اگر تھوڑا سا بھی اظہار دنیا میں ہو جائے تو کلیجے پھٹ جائیں. آج دنیا کا چھوٹا سا مجمع ہو اور اس کے اندر کسی کی اولاد کو اسٹیج پر بلا کر اور اسے کوئی ایوارڈ دے دیا جائے، کوئی انعام دے دیا جائے، اس کے ماں باپ کے آنکھوں سے خوشی کے مارے آنسو چھلک جاتے ہیں، اس کے رشتہ داروں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور مجمع میں بیٹھنے والے ہر آدمی کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ کاش میری اولاد بھی اس ایوارڈ کو حاصل کرتی، اس انعام کو پاتی، اور آج مجھے جو ہے اپنی اولاد کے ذریعے سے یہ فخر اور یہ اعزاز حاصل ہوتا. سوچو اس میدان کے اندر جس دن ساری دنیا کے انسان جمع ہوں گے اور اللہ کی طرف سے حافظ قرآن کے کو یہ اعزاز دیا جائے گا، اس دن جو ہے اس حافظ کے والدین کی خوشی کا کیا عالم ہوگا اور خود اس حافظ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. یہ حافظ قرآن کا اعزاز ہے اور حافظ قرآن کے والدین کے لیے بھی اعزاز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دنیا میں قرآن پاک کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ایسا روشن اور چمکدار جو ہے تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. یہ حافظ قرآن کے والدین کا اعزاز ہے. ایک حدیث پاک میں آیا ایسا جوڑا پہنایا جائے گا جو سورج سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا. تو یہ حافظ، یہ جو قرآن پاک کی تعلیم جو بچوں نے حاصل کی ہے، ان کا اثر اور ان کا فائدہ صرف ان کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ ان کی ذات کو، ان کے والدین کو، اور ان کے والدین کے ساتھ ایسا نہیں رشتہ دار محروم ہو بلکہ رشتہ داروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا. اور وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری اور بشارت سنائی کہ کل قیامت کے دن ایک حافظ کی وجہ سے اللہ پاک اس کے گھر والوں، اس کے خاندان میں سے ایسے 10 آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. تو ایسا نہیں ہے جیسے ڈاکٹر اور انجینئر ہے کوئی، اس کا فائدہ اس کی ذات تک محدود ہے، لیکن میرے عزیزوں یہ قرآن وہ دولت ہے جس سے چمٹنے پر، جس کو سینے میں اتارنے پر اور جس کو زندگی میں بسانے پر اس کا فائدہ اس کی ذات تک نہیں، اس کے والدین تک نہیں، بلکہ اس کے خاندان تک پہنچ رہا ہوگا. کہاں تک پہنچے گا؟ اس کے خاندان تک پہنچے گا. اور کیا ملے گا اس حفظ قرآن پر؟ اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی. فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا جس نے دنیا میں قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے. اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. جس نے دنیا میں الف لام میم پڑھا اسے 30 نیکی اللہ کی طرف سے ملے گی. کتنی نیکیاں؟ 30 نیکی اللہ کی طرف سے لی جائے گی. میرے عزیزوں بڑا اونچا مقام ہے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولادوں کو قرآن کے لیے وقف کیا، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ بچے جنہیں اللہ رب العزت نے پورے محلے، پورے معاشرے، پوری سوسائٹی میں سے قرآن پاک کی خدمت کے لیے، حفظ قرآن کے لیے اللہ پاک نے انہیں چنا. یہ بچوں کا مدرسے میں آنا اور ان کا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ میرے عزیزوں یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے، یہ اللہ کا ان پر خصوصی فضل ہے. اللہ نے محلے میں سے انہیں چنا، انہیں چھانٹا. قرآن میں اللہ پاک فرما رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں اپنے بندوں میں سے ہم نے چنا. تو یہ جو حفظ قرآن پاک جنہوں نے تکمیل کی ہے یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کا انتخاب ہے اور یہ ان کی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے. اتنے بڑے محلے میں سے، اتنے بڑے معاشرے میں سے، اس میں ایک سے ایک انٹیلیجنٹ اور ذہین اور بہترین دماغی ذہین طور پر طلبہ موجود ہیں، بچے موجود ہیں، لیکن اللہ نے ان تمام میں سے انہیں چھانٹا اور انہیں حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال فرمایا. قابل مبارکباد ہیں یہ بچے، اور قابل مبارکباد ہیں ان کے وہ اساتذہ جنہوں نے ان پر محنت کی اور محنت کرتے کرتے اس درخت کو پروان چڑھایا اور اس شکل میں آیا آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ جو ہے قرآن پاک کے حافظ ہو گئے، پورا قرآن ان کے سینوں میں اتر گیا. میرے دوست بزرگوں، یہ مدرسے میں آنے والے طلبہ یہ تو ہے حفظ قرآن
کے حافظوں کا معاملہ، لیکن اس کے علاوہ ان حافظوں کے علاوہ جتنے بھی مدرسے میں طلبہ آ رہے ہیں، جتنے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، خدا کی قسم یہ بھی نہایت ہی جو ہے قابل مبارکباد ہے، اور ان کا بھی اللہ کے بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ میں اس پر ایک دو واقعہ آپ حضرات کو عرض کروں جس سے آپ کو ان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی، ہر ایک نے اس کا نام سنا ہوگا، بہت مشہور و معروف ہے، جس نے سومناتھ کا مندر فتح کیا تھا۔ اس کا واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر علماء نے کہ اس کے دل میں تین چیزیں کھٹکتی تھی۔ ایک چیز تو اس سے یہ کھٹکتی تھی کہ وہ یہ سوچتا تھا کہ میں سبکتگی کا بیٹا ہوں، اور سبکتگی کوئی بادشاہ نہیں تھا بلکہ فوجی تھا، تو کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس بارے میں اپنے نسب کے بارے میں پریشان رہا کرتا تھا اندر ہی اندر۔ دوسری چیز اسے یہ پریشان کرتی تھی کہ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ دنیا میں دین کے بہت سارے شعبے ہیں، لیکن ان سب میں افضل شعبہ کون سا ہے، یعنی اس دنیا میں سب سے افضل لوگ کون ہیں، دنیا میں سب سے افضل لوگ کون ہیں۔ اور تیسری چیز یہ تھی بیچن کرنے والی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے تھے لیکن زیارت نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ روایت میں موجود ہے، کتابوں میں لکھا، ایک مرتبہ گلی کا راؤنڈ وہ لے رہے تھے تو دیکھا گلی میں ایک مکان ہے، اس کے باہر ایک بچہ ہے، طالب علم ہے، جو چراغ کی روشنی کے اندر کتاب پڑھنے میں اپنے مطالعے میں مشغول ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، اس بچے سے، کہ بھائی اس طالب علم سے کہ تو مسجد میں مطالعہ کیوں نہیں کرتا؟ تو بچے نے جواب دیا کہ مسجد میں چراغ نہیں ہے، چراغ کا انتظام ہے، روشنی نہیں ہے، اس لیے میں مسجد میں نہیں پڑھتا، اور باہری مکان والے کا چراغ جلتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اس لیے میں اس کے باہر پڑھتا ہوں۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ کل سے تمہارے لیے مسجد میں چراغ کا انتظام ہو جائے گا، آج سے تم جاؤ۔ اس نے انتظام کر دیا، بچے نے دیکھا مسجد میں روشنی ہو گئی، خوشی ہوئی، اور اس نے دعا دی، اللہ اس بادشاہ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما دے، اس بادشاہ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، موجود ہے، لکھا ہے آگے کہ دوسرے دن سلطان محمود غزنوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او سبکتگی کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی عزت کی، اللہ پاک تجھے دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما دے۔ کہ جو تین الجھنیں تھی وہ تینوں کی تینوں الجھنیں حل ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ حل ہو گئی۔ نسب کے بارے میں الجھن تھی، نسب واضح ہو گیا کہ واقعی سبکتگی کا بیٹا ہے۔ سب سے افضل لوگ کون ہیں، اس بارے میں الجھن تھی، پتہ چل گیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہی دنیا میں اس امت میں سب سے افضل ہے۔ اور تیسری چیز جو کھٹکتی تھی کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے، وہ اللہ کے نبی کی زیارت بھی ہو گئی۔ اتنے میرے عزیز و دوست بزرگ قابل احترام اور قابل مبارکباد ہے بچے جو ان مدرسوں کے اندر اور ان مقاصد کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ اس سے بھی اور عجیب و اہمیت کا واقعہ میں عرض کروں، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، بڑے صوفیاء میں بزرگان دین میں سے گزرے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں اور پیر ہیں۔ ان کے متعلق لکھا ہے کتابوں میں واقعہ کہ ایک مرتبہ مجلس میں تشریف فرماتے اور بہت سارے مریدین تھے، ایک مرید نے ان کے سامنے ان کی تعریف کی کہ آپ کے ماشاءاللہ کتنے ایسے ایسے مریدین ہیں اور آپ کو اللہ نے یہ مقامات عطا فرمائے ہیں، اور اس پر انہوں نے خاموشی کا اظہار کیا، اس پر کوئی تنقید نہیں کی، اور یہی بات اللہ کو ناپسند آئی کہ ان کے سامنے منہ کے سامنے تعریف ہوئی اور انہوں نے اس پر خاموشی کا اظہار کیا۔ چنانچہ ان کی آزمائش کا وقت آیا، اللہ نے ان پر آزمائش ڈال دی، اور جتنی کیفیات اور جو کچھ علوم کیفیات ان پر طاری ہوا کرتی تھی وہ ساری کیفیات ختم ہو گئی، وہ ساری کیفیات ختم ہو گئی، دل میں ایک اندھیرا سے چھا گیا، پریشان ہوئے، بہت پریشان، بے چین، کوئی حل نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ خوب نماز پڑھی، دعا کی، اور رو رو کر اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ سے کہا، اے اللہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی جس کی وجہ سے تو نے مجھے ان کیفیات سے محروم کر دیا، اللہ تو مجھے اس غلطی پر متنبع فرما دے۔ تو خواب میں اللہ کی طرف سے ان کی رہبری کی گئی، میں بتایا گیا کہ جو تم نے تمہاری مجلس میں تعریف کی گئی، تم نے خاموشی جو اس پر برتی، اس غلطی کی تمہیں یہ سزا دی گئی ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ تمہارے پڑوس میں جو مدرسہ چلتا ہے اس مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں جاؤ ان کے پاس اور ان سے جا کر اپنے لیے دعا کرواؤ، پھر تمہاری غلطی معاف ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ دوسرے دن صبح اٹھے اور اپنے پڑوس میں جو مدرسہ چلا کرتا تھا اس مدرسے میں پہنچے، وہاں پر طلبہ موجود تھے، اساتذہ موجود تھے، ان سب نے دیکھا خواجہ باقی باللہ جیسے بزرگ شخصی مدرسے میں آئی ہے، سب عظمت اور احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو خواجہ صاحب نے انہیں دیکھ کر فرمایا، انہیں دیکھ کر کہا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بہت بڑا ولی ہوں اور اس احترام میں تم لوگ میرے کھڑے ہوئے ہو، لیکن میری حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے خواب میں یہ حکم ہوا ہے کہ تم فلاں مدرسے میں جاؤ اور اس مدرسے میں پڑھنے والے بچوں سے اپنے لیے دعا کرواؤ۔
چنانچہ ان بچوں نے اور اساتذہ نے مل کر دعا کی، پھر اللہ پاک نے ان کی غلطی کو معاف کیا اور وہ ساری کیفیات سے اللہ پاک نے دوبارہ انہیں مالا مال فرما دیا۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، یہ مقام اور مرتبہ ہے ان بچوں کا جو ان مدرسوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، بڑے مبارکباد ہے یہ، ان کی دعائیں لینا چاہیے، ان پر خرچ کرنا چاہیے اور ان کی ضروریات کی ہر ایک فرد کو، ہر ایک آدمی کو کوشش کرنا چاہیے میرے ذریعے سے ان کی ضروریات پوری ہو جاوے، ان پڑھنے والوں کی، ان پڑھانے والوں کی اور ان مدارس اور مکاتب کی ضروریات اللہ مجھ سے پوری فرما لے، تو یہ بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوست بزرگوں، بڑے اہم ہے اللہ پاک ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ بڑے مبارکباد ہے یہ مدرسے میں آئے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کا انتخاب ہوا ہے، اور یہ مدرسے جن میں یہ پڑھ رہے ہیں، یہ مکتب جو بظاہر بہت معمولی سے شکل میں، آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ مسجد میں ہے، لیکن بہت سے مدارس ایسے ہیں جو جھوپڑوں کی شکل میں چل رہے ہیں اور جن کا اوپر چھپر پڑا ہوا ہے، پٹیوں کی جو ہے دیواریں بنی ہوئی ہے، نیچے فرش بھی نہیں ہے، چٹائیاں بھی نہیں ہے، بعض جگہ چٹائیاں ہیں، ٹوٹے پھوٹے فرش ہے، اور ان میں پڑھانے والے ہیں اور پڑھنے والے بچے ان میں پڑھ رہے ہیں، جن کے لباس بھی ٹھیک نہیں ہے، جن کی ٹپائیاں بھی ٹھیک نہیں ہے، جن کے لیے پڑھنے کا انتظام بھی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ الحمدللہ ہمارے ملک کے چپے چپے پر ان مدارس کا، ان مکاتب کا اللہ نے ایک جال بچھا رکھا ہے۔ ان مدارس کی کیا اہمیت ہے میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس واقعے سے آپ اس کا اندازہ لگاویں۔ پڑوس کے ایک عالم ہے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، سابق چیف جسٹس پاکستان، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کتاب اپنے موقع پر کہ وہ بغداد ان کا جانا ہوا۔ بغداد وہ شہر ہے عراق کا جو ایک زمانے میں علم کا گھر رہا ہے، جس کے گلی گلی اور کوچے کوچے میں جو ہے علم کا چرچا رہا ہے، اور حافظ اور عالموں کا ایک انبار اس شہر کے اندر رہا ہے۔ بڑے بڑے علمی مباحثے اور مذاکرے اس شہر میں ہوئے ہیں کہ وہاں جانا ہوا۔ وہاں جا کر میں نے معلوم کیا کیا یہاں پر کوئی دینی مدرسہ ہے پرانے طرز کا، جس میں پرانے طرز پر قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہو، کتابیں پڑھائی جاتی ہو؟ تو بتانے والے نے جواب دیا کہ یہاں پر اس قسم کا کوئی مدرسہ نہیں ہے، جتنے مدرسے تھے ان تمام مدارس کو یونیورسٹیوں اور کالجز میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور ان کے اندر اب مخلوط تعلیم رائج کر دی گئی ہے، کو ایجوکیشن ان کے اندر اب شروع کر دی گئی ہے، اور ان کے پڑھانے والے ایسے کہ آپ انہیں دیکھ کر اندازہ نہیں لگائیں گے کہ یہ کوئی مسلمان ہے، نہ پڑھنے والوں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ مسلمان ہے، کہ یہ سارے ہمارے یہاں کے کالجز اور یونیورسٹیوں کا یہ حال ہے۔ تو بڑا صدمہ ہوا یہ سن کر۔ پھر انہوں نے آگے دریافت سے سوال کیا کہ یہاں پر کیا کوئی ایسے عالم ہے جو پرانے طرز کے ہوں اور جو پرانے طرز پر پڑھاتے ہوں؟ انہوں نے کہا کہ بظاہر تو یہاں پر کوئی ایسا عالم نہیں ہے، ہاں لیکن فلاں جگہ پر شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فلاں جگہ مزار ہے، وہاں مسجد پاس میں ایک مسجد ہے، اس میں ایک عالم ہے جو پرانے طرز کے ہیں، شاید وہ آپ کی مراد ہو، آپ وہاں چلے جائیے۔ انہوں نے ایڈریس معلوم کیا اور وہ وہاں پر پہنچے۔ تو وہاں پر پہنچنے کے بعد مسجد میں داخل ہوئے، واقعی جن بزرگ کا انہوں نے بتایا تھا ان بزرگ سے ملاقات ہوئی، ان کی شکل کو دیکھ کر پتہ چلا ان کے چہرے سے انوار اور برکات کا ظہور ہوا، اور شکل دیکھ کر معلوم ہوا کوئی صاحب ورع اور متقی آدمی ہے، پرانے طرز کے عالم ہیں۔ ان سے سلام دعا ہوئی، مصافحہ ہوا، اور اس کے بعد احوال ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے کارگزاری لی کہ آپ کیا کرتے ہیں، کہ میں فلاں جگہ پر فلاں مدرسہ ہے اور وہاں سے آیا ہوں اور فلاں مدرسے میں پڑھاتا ہوں۔ انہوں نے پھر آگے سوال کیا کیا ان مدارس کے اندر کیا کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کا نصاب، ان کا سلیبس کیا ہے؟ تو میں نے ان کے سامنے اپنی جو کتابیں پڑھائی جاتی تھی ان کتابوں کے نام بتائے، تو ان کتابوں کا نام سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، انہوں نے رونا شروع کیا اور وہ بہت رونے لگے۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، آپ نے رونا شروع کر دیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ماشاءاللہ آپ کے اب تک یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ہم تو ان کتابوں کا نام سننے کو بھی اب ترس گئے اور کتابوں کا نام سننے سے بھی محروم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا جملہ انہوں نے کہا، میرے عزیز دوست بزرگوں، وہ ہم سب کے لیے قابل عبرت ہے اور قابل نمونہ ہے اور اپنی دامن سے باندھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے آگے جملہ فرمایا کہ آپ اپنے ملک کے اہل علم، عوام اور خواص کو جا کر میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ تم دنیا کا ہر نقصان برداشت کر لینا، تمہارے جائیدادوں کو لوٹ لیا جائے، مکانوں کو جلا دیا جائے، تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے، عورتیں بیوہ ہو جائیں، جتنا نقصان ہو تم سارا نقصان برداشت کر لینا، لیکن تمہارے ملک کے اندر ان مدارس کا خاتمہ ہو جاوے، ان مکاتب کا خاتمہ ہو جاوے، ان مدرسوں کو بند کر دیا جاوے، تم اسے کسی بھی قیمت پر برداشت نہ کرنا۔ میرے دوست بزرگوں کو یہ پیغام ہے
جو وہاں سے انہوں نے دیا ہے. سوچو کتنی اہمیت ان مدارس و مکاتب کی جو الحمدللہ آج بغیر کسی روک ٹوک کے اور گورنمنٹ کی بغیر کسی مداخلت کے دخل اندازی کے ہمارے یہاں آزادی کے ساتھ قائم ہے. اور انہی مدارس کا صدقہ اور طفیل ہے. یہ مدارس ہمیں کیا دے رہے ہیں, یہ مکاتب ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ میرے عزیز و دوست بزرگوں, آپ غور کریں, یہی اگر ان سارے مدرسوں کو بند کر دیا جائے, ان مکاتب کو بند کر دیا جائے, تو پھر کیا ہمارے پاس کوئی حافظ ہمیں ملے گا؟ کیا ہمیں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے امام ملے گا؟ کیا ہمیں مسجدوں میں اذان دینے کے لیے مؤذن ملے گا؟ کیا اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے حافظ ملیں گے؟ کیا ہمیں خانقاہوں کے لیے شیخ ملیں گے؟ میرے بھائی اور دوست بزرگ, کیا ہمیں جو ہے دعوت کی محنت کے لیے کیا علماء اور صلحاء ملیں گے؟ میرے دوست بزرگوں کو یہ فیکٹری بند ہو گئی, فیکٹریاں بند ہو گئی, مال کا آنا, مال کا نکلنا, پروڈکشن ختم ہو گیا, تو پھر وہ ساری کی ساری نقصانات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. ان مدارس کا صدقہ اور طفیل ہے, انہی مکاتب کی مہربانیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہمیں مسجدوں کے لیے ایک سے ایک امام میسر ہے اور اپنے مکاتب کو پڑھنے والے موجود ہیں, اذان پڑھنے والے موجود مل رہے ہیں, اور بچہ مر گیا تو اس کے لیے جو ہے اس کی جنازے کی نماز پڑھانے والے موجود ہیں, اور اگر بچہ پیدا ہوا تو کان میں اذان دینے والے موجود ہیں. اگر خدا نخواستہ ان مدارس مکاتب کو بند کر دیا جائے, بچے کی پیدائش پر نہ کوئی اذان دینے والا ملے گا اور مرنے کے اوپر نہ کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا ملے گا. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ اپنے صوبے اور اپنے ملک کے ایسے علاقوں کو ڈھونڈیں جہاں پر ان مدارس کا جال نہیں ہے, یا جہاں پر مدارس و مکاتب کا نظام نہیں ہے. آپ وہاں جا کر ڈھونڈیں, ہفتوں ہو جاتے ہیں جو ہے کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ہوتا, اور بغیر جنازے کی نماز پڑھے ہوئے مردوں کو دفن کر دیا جاتا ہے. بغیر بچے پیدا ہوئے مہینوں ہو جاتے ہوئے اذان پڑھنے والا بھی نہیں ملتا. ماں باپ چاہتے اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے والا بھی نصیب نہیں ہوتا. یہ ان مدارس کا صدقہ اور طفیل ہے کہ الحمدللہ ہمیں یہ ساری چیزیں نصیب ہے. علماء کی زیارت ہمیں ہو رہی ہے, جن کی زیارت بھی عبادت ہے, جن کا سونا بھی عبادت ہے. اور ہمارے شہر میں اور ہمارے صوبے میں علماء کرام اور بزرگان دین کا آنا اور جانے کا سلسلہ لگا ہوا ہے. میرے دوست بزرگوں, یہ مدارس, یہ مکاتب بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی ہماری طرف, اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بڑی نعمت ہے. دو سلسلے ہیں ہمارے ملک سے جو اللہ نے شروع فرمائے ہیں, اور یہ دونوں سلسلے اس ملک پر اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہیں. اور باطل کو اگر دنیا میں کسی چیز سے خطرہ ہے تو خدا کی قسم انہی دو محنتوں سے خطرہ ہے. ایک تو محنت ہے ان کے اندر ان مدارس کی جو اللہ نے ہمارے ملک سے شروع کی ہے, اور چپے چپے پر ملک میں جو ہے مدارس و مکاتب کا جال بچھایا ہے. اور دوسری ختم نبوت کی محنت, دعوت کی عالی مبارک محنت ہے جسے اللہ نے ہمارے ملک سے شروع کیا ہے, اور جس سے دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں پہنچا دیا ہے, جن کی وجہ سے لوگوں کی زندگی میں مشاہدے والا دین نظر آ رہا ہے. لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں, اور ایسے معاشرے میں جہاں پر اس دین کا, جس دین کو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو سونپ کر گئے ہیں, اس دین کا پر کوئی جان مال لگانے والا نہیں. اللہ نے اس دونوں محنتوں سے اس دین کے خادم اور اس دین کے حفاظت کرنے والے محافظ ایک ایک کونے میں پیدا فرما دیے. احسان ہے ان دونوں تحریکوں کا. ہم ان کی قدر کریں اور اپنی اولادوں کو ان جو ہے اس سے وابستہ کریں. اور میرے عزیز دوست بزرگوں, منع نہیں ہے, آپ اپنی اولادوں کو جو ہے کالجز میں پہنچائیے, یونیورسٹیوں میں پہنچائیے, ڈاکٹر انجینئر بنائیے. ہمارے یہ نہیں کہتے, نہ ہمارا یہ مقصود ہے. ضرور آپ انجینئر بنائیے, ڈاکٹر بنائیے, اور دنیا کی تعلیم میں آگے سے آگے پہنچائیے. لیکن میرے عزیزوں, ایک بات یاد رہے, اپنی اولاد کو پہلے دیندار بنا دیجیے. اپنی اولاد کو پہلے دیندار بنائیے, پہلے اسے اپنے اندر کا مسلمان بنا دیجیے. زبان کے بول کا نہیں بلکہ اسے باطن کا پہلے مسلمان بنائیے. پھر آپ کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے, آپ اپنی اولاد کو MBBS اور ایک سائنٹسٹ, فلاسفر اور پائلٹ اور دنیا کی ایک اونچی چوٹی پر آپ پہنچا دیجیے, کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اسے اندر سے مسلمان ضرور بنائیے. اور وہ مسلمان بنانے کا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولادوں کو ان مدارس و مکاتب سے جوڑیے, جہاں وہ ایک طرف کالج اور یونیورسٹی اور اسکول سے وابستہ ہے, ایک طرف وہ فارغ وقت میں ان مدارس سے ضرور وابستہ ہو. ورنہ وہ حشر ہوگا جو کتاب میں ایک عالم صاحب نے لکھا ہے, ایک MBBS ڈاکٹر کے والد کا انتقال ہوا اور اس کے جنازے کی نماز جب پڑھی جانے لگی تو وہ کھڑا ہوا تھا اور زور زور سے رو رہا تھا. اس نے زور زور سے رونا شروع کیا. نماز سے فارغ ہو کر امام صاحب نے انہیں تسلی دی, ان کو دلاسا دیا کہ بھئی یہ کوئی نیا حادثہ نہیں ہے, کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ گزرا ہو. یہ واقعہ تو تمام گھروں میں پیش آتا ہے, اور ہر ایک کے ساتھ یہ واقعہ لگا ہوا ہے. کبھی کسی کے باپ کا انتقال, کسی کے ماں کا انتقال, کسی کے بھائی کا انتقال, کبھی کسی کی بیوی کا انتقال. یہ تو سارے حادثات ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور یہ غم اور یہ ماتم کا دن تو ہر ایک گھر میں ایک نہ ایک دن آتا ہے. اس لیے اس میں غم اور زیادہ رونے کی بات نہیں ہے. اس پر ان کا جو جواب ہے وہ ہم سب کے لیے نمونہ اور قابل عبرت ہے. اس پر اس MBBS ڈاکٹر کا جواب یہ تھا کہ
امام صاحب مجھے رونا اس پر نہیں آ رہا ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہوا ہے، مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ میرے باپ کے جنازے کی نماز پڑھی جا رہی تھی اور مجھے جنازے کی نماز نہیں آتی تھی، میرے باپ کے جنازے کی نماز پڑھی جا رہی تھی اور مجھے جنازے کی نماز نہیں آتی تھی۔ دوستو بزرگوں، یہ ہے بڑی رونے کی بات۔ آج ہمارے معاشرے، ہمارے محلے میں، ہمارے خاندانوں میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے موجود ہیں جن کے ماں باپ کی جنازے کی نماز ہوتی رہتی ہے، ایک دو بیٹے تو جنازے کی نماز میں شریک ہے، 4 بیٹے دیکھتے ہوئے منہ تماشا دیکھ رہے ہیں اور کھڑے کھڑے باتوں میں مشغول ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو دنیا کے حوالے کر دی آنکھیں بند کر کے، اور ان کو مدارس و مکاتب سے نہیں جوڑا، نہ انہیں اعوذ باللہ ان کی سیکھ صحیح ہوئی، نہ ان کی نماز کے فرائض انہوں نے یاد کیے، نہ غسل کے فرائض انہوں نے یاد کیے، نہ وضو کے فرائض انہوں نے یاد کیے، انہیں اس سے کوئی علم نہیں، کوئی وابستہ نہیں، روزانہ بیل کی طرح دکان پر جانا ہے اور رات میں جو ہے آ کر سو جانا ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ بڑی جو ہے ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حیثیت کے ساتھ ترغیب دی اور فرمایا حدیث پاک میں، اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسة فتهلك والخامسة ان تبغض العلم واهله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا تو تم عالم بنو، یا طالب علم بنو، علم کو سیکھنے والے بنو، یا پھر جو ہے علماء سے محبت کرنے والے بنو، یا علم کی بات کو سننے والے بنو، 5ویں مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور وہ ہلاکت یہ ہے کہ تم علم اور اہل علم سے بغض رکھو، تم پڑھنے والوں سے، پڑھانے والوں سے، علماء سے، ائمہ سے تم بغض رکھو، دشمنی رکھو، یہ تمہاری ہلاکت کی نشانی ہے۔ علماء نے لکھا ہے اور بڑے تجربے کی بات ہے کہ جو آدمی اپنی اولاد میں عالم اور حافظ پیدا کرنا چاہے، اپنی خاندان میں، اپنی نسل میں علم کا سلسلہ جاری کرنا چاہے، اسے چاہیے وہ کسی صاحب علم سے محبت کرنا شروع کر دے، کسی حافظ قرآن سے محبت کرنا شروع کر دے۔ اللہ اس محبت کی لاج رکھتے ہوئے ان کی نسلوں میں جو ہے علم کا سلسلہ جاری فرما دیں گے، علم کا فیض جاری فرما دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوست بزرگوں، ضروری ہے ہم اپنی اولادوں کو صرف آنکھیں بند کر کے مدارس اسکولوں کے حوالے نہ کریں، بلکہ انہیں مدارس و مکاتب سے جوڑیں۔ ورنہ میرے بھائیوں دوست بزرگوں، یاد رکھیں جو زہر آج اسکول اور یونیورسٹی اور کالجز کے ماحول میں امت کے ذہنوں میں گھولا جا رہا ہے، امت کے معصوموں اور نونہالوں کے ذریعے میں گھولا جا رہا ہے، اس زہر کا سوائے ان مکاتب و مدارس کے کوئی علاج نہیں ہے۔ وہاں کی پہلی شرط ہے ان اسکول، اس فن کی پہلی شرط یہ ہے، لڑکی جا رہی ہے تو اس کا دوپٹہ سر سے، یا تو سر پر تو دوپٹہ ہوگا نہیں، دوپٹہ ہوگا کندھے پر، وہ دوپٹہ نہیں ہوگا، وہ ایک کپڑا ہوگا جسے آپ لیتڑا کہہ دو، جیتڑا کہہ دو، یہ ہوگا۔ اور اس کا لباس جو ہے وہ ہاف آستین کا ہوگا، فل آستین کی وہاں نو انٹری ہے۔ باہر اسکولوں کے اندر جو ہے وہ نیچے جو اس کی اسکرٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ نیچے تک نہیں ہوگی، اوپر تک ہوگی، شلوار پہ ممانعت ہے۔ بچہ جا رہا ہے اور سر پہ ٹوپی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز اس کا لباس غیر شرعی ہوگا۔ تیسری چیز اس کے بال غیر شرعی ہوں گے، پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا۔ یہ اس کی انٹری کی شرائط ہے۔ ابھی اس زہر کا توڑ کیسے ہوگا؟ اگر اسی نہج پر، اسی علم پر یہ قوم ہماری جوان ہوگی تو آپ سوچیں معاشرے کا کیا حال ہوگا۔ کیا معاشرے میں کوئی چلتا پھرتا ہوا مسلمان نظر آئے گا؟ اور اس کے اثرات ہم آج کے یونیورسٹی کالجز میں پڑھنے والے اسٹوڈینٹس کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں۔ ان کی زندگیوں کا کیا حال ہے، ان کا کیا تعلق ہے، کتنا تعلق ہے مدارس سے، کتنا تعلق ہے ان کا نماز سے، کتنا تعلق ہے ان کا روز و زکات اور نماز اور حج سے، کتنا تعلق ہے ان کا علماء اور باشرہ حضرات سے، کتنی اجنبیت اور بیگانگی ہے ان کے اندر۔ اور صرف اسی کا نتیجہ ہے کہ اس ایک ماحول میں وہ اندھے بن کر دھکیل دیے گئے ہیں۔ میرے عزیزو، اس زہر کا حل، اس کا توڑ یہ ہے کہ وہ مدارس سے جڑے، مکاتب سے جڑے، عشاء کی نماز کے بعد یا فجر بعد جو بھی فرصت کا وقت ہو، تعلیم بالغان کا نظم ہو، اور جو اسٹوڈینٹس میں 12، 13 اور 14 اور جو ہے 16، 17 سال کی عمر کے اسٹوڈینٹس ہیں، وہ عشاء کی نماز کے بعد ان کا وقت فارغ ہے اس میں پڑھے، یا ظہر کے بعد فارغ ان میں پڑھے، اور تعلیم بالغان کا ایک سلسلہ مسجد میں، مکتب میں شروع ہو۔ اور جو بچے ہیں اگر وہ صبح کی شفٹ ہے تو شام کی شفٹ میں وہ مسجد میں آوے اور مکتب میں آوے، اور شام کا اگر اسکول ہے تو صبح کے جو ٹائم ہے اس میں وہ مکتب سے جڑے، قرآن پاک کو سیکھے۔ بچہ مکتب میں آئے گا، مدرسے میں آئے گا، سب سے پہلی شرط بچے کے لیے ہے کہ سر پہ ٹوپی ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ لباس کے اندر باشرہ ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آئے گا سب سے پہلے دوسری پرارتھنا غیر اللہ اور مخلوق کا تذکرہ ختم، سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہوگی۔ یہاں سے توحید اس کے اندر اتاری جاوے گی، یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کے اندر اتاری جاوے گی، اسلام کو اس کے اندر پیدا کرنے کی پوری کوشش اساتذہ کے ذریعے سے اور انتظامیہ کے ذریعے سے کوشش کی جاوے گی۔ اور لڑکی آوے گی، اس کے اوپر پہلی شرط یہ ہوگی دوپٹہ ہوگا، دوپٹہ پورا ہوگا، سر پر ہوگا،
پائجامہ شلوار قمیض ہوگی اور جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھک کر مستور ہو کر آئے گی، اور اس انداز سے اس کے اندر اسلامیت کو پیدا کیا جائے گا اور عورتوں کے جو احکام ہیں اس کو بتایا جائے گا، تو وہ امت کے اندر مثالی مائیں بن کے تیار ہوں گی۔ ان کی گود سے پھر جنید بغدادی، علامہ شبلی، عبد القادر جیسے پیران پیر اور اولیاء کرام جو ہے ان کی کوکھ سے جنم لیں گے، پھر معاشرے کا نام جو ہے بلند ہوگا اور ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اس کے ذریعے سے ترقی کرے گی۔ تو میرے عزیزوں دوستو بزرگوں، اس لیے ضروری ہے ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں اور اپنے مدارسوں ان مقاصد کو حتی الامکان زیادہ سے زیادہ نظام کے تحت چلانے کی کوشش کریں گے۔ ایسا نہیں فارملٹی کے طور پر ہمارے یہاں مکتب چل رہا ہے، نہ کوئی پڑھانے والوں کا پرسان حال ہے، نہ کوئی پڑھنے والوں کا پرسان حال ہے، نہ ان کا ایئرلی ایگزام ہے، نہ ہاف ایئرلی ان کا ایگزام ہے، نہ ان کا کوئی مہینے کا ٹیسٹ ہے، نہ ان کی کوئی جو ہے ڈریس فکس ہے، نہ ان کے لیے کوئی ضابطہ اور قانون ہے، جب آئے چلے گئے، جب آئے چھٹی کر دی۔ عمومی طور سے ہوتا یہ مکاتب جو چل رہے ہیں ان کا کوئی نظام نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے آنے والے بچے کی طبیعت اکتا جاتی ہے اور بچہ بجائے مدرسے کے اسکول کی طرف لپکتا ہے۔ میرے عزیزوں دوستو بزرگوں، اسکول کی طرف لپک کیوں رہا ہے؟ اس کو اتنا جو ہے ہائی فائی بنا دیا گیا، اس کو اس کا انداز سسٹم سے اس کو شروع کیا گیا کہ آنے جانے والا متاثر ہوتا ہے، اس کا اٹریکشن اس کا پڑتا ہے۔ اگر وہی چیز ہم اپنے مکاتب میں پیدا کر دیں اور ایک نظام اور پلاننگ کے تحت مدرسے کی اور مکتب کی ہر چیز کو ہم چالو کریں تو کیا وہ اٹریکشن ہمارے مکاتب میں پیدا نہیں ہو سکتا؟ کیا میرے دوست بزرگوں وہی نظام کیا مسلم لوگ نہیں، کیا ہماری برادری اور ہماری ملت کے لوگ نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے اور الحمدللہ ہو رہا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اس لیے ضروری ہے ہم خاص طور سے جیسے ایک تو مکتب کا خیال رکھنا ہے اور اسے عروج پر اور ترقی پر پہنچانا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو باحیثیت بااثر لوگ ہیں اور دانشوران قوم ہیں اور قوم کے ہمدرد اور جو ہے انہیں خیر کا کہا جاتا ہے، میرے دوست بزرگوں اگر اللہ نے انہیں حیثیت دی ہے وہ اپنی قوم کے لیے ایسے اسکول قائم کرے جن میں صرف نصاب تو دنیا کا ہو، باقی سارا نظام جو ان کے جو ڈریس وغیرہ وہ سارا اسلامی ہو، تاکہ ان میں زہر نہ گھلنے پاوے، ان میں اسلام کے ساتھ ساتھ وہ ان کی دنیا کی ساری تعلیمیں وہ حاصل کرنے والے بنے۔ آج بھی الحمدللہ بمبئی جیسے شہر میں اور دلی جیسے شہر میں، حیدرآباد جیسے شہر میں اور گجرات جیسے صوبے کے اندر بے شمار ایسے اسکولس اور یونیورسٹیاں کالجز ہیں مسلمانوں کے، جن کے اندر صرف نصاب تو دنیا کا ہوتا ہے، باقی سارا نظام اور ساری ترتیب اسلامی ہوتی ہے۔ وہی چیز اگر ہمارے یہاں شروع ہو جاوے تو اس زہر سے ہماری نسل حفاظت محفوظ ہو جاوے اور اس کے ذریعے سے ہمارے معاشرے میں آنے والا زہر وہ ختم ہو جاوے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔